کس نعمت کے ذریعے انسان اللہ کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور ہدایت اور گمراہی میں سب سے اہم کردار کس کا ہے؟ ان دو سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ طٰہٰ کی 76 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج مزید کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، ہمارے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ ہم قرآن کی تفسیر سے آشنا ہو سکیں اور اس میں غور و فکر کر سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ تو ناظرین، ہمارے اس پروگرام کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہم اپنے سماج کو ایک قرآنی سماج بنا سکیں۔ انشاءاللہ آئیے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی 3 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو لے کر رات میں مصر سے کوچ کریں، پھر ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بنائیں۔ آپ کو فرعون کی طرف سے نہ تو گرفتاری کا خوف ہو اور نہ ہی غرق ہونے کا خوف ہو۔ پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، لیکن دریا نے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا اور انہیں غرق کر دیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو ہدایت کرنے کے بجائے گمراہ کر دیا۔ ناظرین، ابھی آپ نے ان 3 آیتوں کی تلاوت اور ترجمے کو سنا، اب آئیے ان کے نکات کو ہم بیان کرتے ہیں۔ جس وقت جادوگر اور مصر کے لوگ جناب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور فرعون کی دھمکیوں سے نہ ڈرے، تو اللہ کے امداد کے راستے ان کے لیے کھل گئے۔ اسی انبیاء پر خداوند تعالی نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ لوگوں کو لے کر رات کے وقت مصر سے حرکت کرو، میں تمہارے لیے دریا کو خشک کر دوں گا اور تمہیں فرعون کے شر سے نجات دوں گا۔ اسرا کا معنی ہے رات کو چلنا۔ یبسا اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پہلے پانی ہو لیکن اب خشک ہو چکا ہو۔ درک ان نقصانات کو کہا جاتا ہے جو انسان کے دامن گیر ہو جائے، اور یہاں عبادی سے مراد بنی اسرائیل ہیں۔ ان 3 آیتوں کے اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے ان کے پیغام پر گفتگو کرتے ہیں۔ ایک، انبیاء کی تحریک اور ان کے مقابلے کا انداز وحی الہی کے تابع ہوتا ہے۔ 2، عزت اگر دربدری کے ساتھ بھی ہو تو وطن کی تحقیر سے بہتر ہے۔ 3، اگر ہم اپنے ماحول و معاشرے پر اپنا اثر نہیں دکھا سکتے تو کم از کم اس ماحول و معاشرے سے ہجرت کر جائیں۔ 4، انبیاء کی بعثت کے مقاصد میں سے اہم مقصد لوگوں کو طاغوت کے شر سے نجات دلانا ہے۔ 5، ظالموں کے خلاف پہلا قدم ان سے اطراف کو خالی کر دیا جائے۔ 6، خداوند تعالی محرومین کا مددگار ہے۔ 7، لوگوں کی رہبری و ہدایت اللہ کے نمائندوں کی ذمہ داری ہے۔ 8، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے نے پورے معاشرے میں اس طرح ہلچل پیدا کر دی تھی کہ خود فرعون ان کا پیچھا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ 9، دریا بھی دوسرے نیچر اور طبیعت کی طرح قہر الہی یا محبت الہی کا مظہر ہے۔ 10، معاشرے کے حکمران اور رہبران لوگوں کی ہدایت یا گمراہی میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔
11 انحرافی نعروں کو لاجواب کر دیجئے۔ فرعون کہتا ہے ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ سورہ غافر آیت نمبر 29۔ دوستو آئیے چلتے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج کے اس ایپیسوڈ کی اگلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى۔ اے بنی اسرائیل، تمہارے دشمن سے ہم نے یقیناً تمہیں نجات دی اور تمہیں طور کی دائیں طرف وعدہ دیا تھا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد آئیے اس میں پوشیدہ نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نکات: فرعون کے مظالم سے بنی اسرائیل کی نجات اور ان پر من و سلوہ کے نزول کو قرآن نے کئی بار بیان فرمایا ہے، حالانکہ وہ بیابان میں بھٹک رہے تھے۔ مفسرین نے من سے مراد شہد اور ترنجبین لیا ہے، اور سلوہ ایک قسم کے حلال پرندے کا لذیذ گوشت ہے۔ وعدناکم جانب الطور کا اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے ساتھ کوہ طور کی طرف چلے جو ان کے لیے وعدہ گاہ تھا۔ اسی مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کی الواح نازل ہوئی تھیں۔ دوستو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ پیغام: 1. پروردگار کی نعمتوں کی یاد آوری انبیاء کی ذمہ داری ہے، اور اس میں انسان کے لیے رشد و تشکر کے سامان مہیا ہیں۔ 2. امن و آزادی خدا کی بڑی نعمتیں ہیں، اور اسی کے ذریعے انسان اللہ کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ 3. طاغوت کی حکومت کرنے کے بعد اور حکومت کی تشکیل ہونے کے بعد سب سے پہلی ضرورت قانون کی ہے۔ انحینکم من عدوکم ووعدناکم۔ خداوند تعالیٰ کا وعدہ تورات اور قانون کی عطا تھی۔ 4. سارے لطف و کرم کا سرچشمہ اللہ کی ذات والا صفات ہے۔ 5. معنوی نعمت مادی نعمت سے پہلے ہے، لہذا ابتدا میں فرمایا وعدناکم۔ یہ تورات کے نزول کے بارے میں ہے، پھر فرمایا المن والسلوى کہ جس کا تعلق جسمانی غذا سے ہے۔ تو ناظرین آج کی اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى۔ اور جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اسے کھاؤ اور اس میں سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ اب آئیے ان کے پیغام پر گفتگو کرتے ہیں۔ پیغام: 1. پاک و پاکیزہ چیزوں کی اصل مباح ہونا اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ کلو من طیبات، لہذا طیبات کو حرام قرار دینا منع ہے۔ 2. ادیان الہی غذا کی پاکیزگی کی طرف بھی توجہ کرتے ہیں۔ 3. حلال چیزوں کی پہچان کے معیار انسان کی سالم تربیت ہے۔ طیبات، طیب اس چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان کی طبیعت اور پسند کے مطابق ہو۔ 4. کھانے پینے کے احکام کی رعایت نہ کرنا خدا کی بارگاہ میں طغیان و سرکشی ہے۔ 5. وہ امتیں جنہیں ظلم و ستم سے آزادی ملی ہو ان کا طغیان و سرکشی کی زد میں آنا ممکن ہے۔ 6. اللہ کی حلال چیزوں کو حرام کی راہوں میں صرف نہ کریں۔ 7. ضرورت سے زیادہ مصرف کرنا حکم خداوندی کے مخالف ہے۔ 8. سرکشوں کی طرف قہر الہی کی نسبت دینا حقیقی دھمکی ہے۔ 9.
خرچ میں طغیان و سرکشی گناہ کبیرہ ہے اور عذاب الہی کے نازل ہونے کا سبب ہے۔ 10 انسان کی حقیقی تنزلی یہ ہے کہ وہ عذاب الہی میں گرفتار ہو جائے، نہ کہ سیاسی اور اقتصادی ناکامیاں۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوا ہو۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے پروگرامز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔